سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ آج عباس ٹاؤن میں پیش آیا، جس میں 50 سے زیادہ لوگوں کی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا اور شہداء کی تعداد ہے، اور جس میں اب تک بعض شہداء وہ ہیں کہ جن کی اب تک شناخت نہیں ہو سکی ہے، اور اب تک جو ہے لواحقین پریشان ہیں، اور بہت سارے معاملات ہمارے ایسے ہیں کہ جو اب تک یہ پریس کانفرنس جو دیر ہوئی، تعطل کا شکار ہوئی، اس کی اسباب اور وجوہات بھی یہی ہیں کہ اب تک بعض شہداء ایسے ہیں کہ جو ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکے اور ان کا اب تک تلاش جاری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ نہ کوئی فرقہ وارانہ فسادات ہیں، نہ یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ ہے، بلکہ اس واقعے کے بعد تمام مسالک کے لوگوں نے ٹیلی فون پر بھی ہم سے تعزیتیں کی ہیں، اور ان کے تعزیتی بیان آپ ہی کے میڈیا پر چل رہے ہیں۔ جو قوتیں یہ کہتی ہیں کہ شیعہ سنی مسئلہ ہے اور فرقہ وارانہ فسادات کی سازش ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، بلکہ شیعہ سنی کے درمیان مثالی اتحاد موجود ہے، اور تمام مکاتب فکر ایک آواز ایک موقف کے ساتھ دہشت گردی کے لیے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کی تائید میں۔ لہٰذا یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، خالصتاً گزشتہ 15 سال سے 20 سال سے اس ملک کو دہشت گردی دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں دہشت گردی کے میں، اور تعجب اس بات کا ہے کہ جتنی حکومتیں اب تک آئی ہیں، چاہے وہ ہماری ماضی کی حکومت ہو، چاہے وہ ہمارے پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ دہشت گردی کے علمدار ہوں، یا یہ موجودہ حکومت جو ہے انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کا علم اٹھایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک یہ حکومتیں ساری ناکام ہو چکی ہیں۔ دعووں تک، بیانات تک تو حکومت کے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن عملی اقدام دہشت گردی کے خلاف آج تک کوئی نظر نہیں آیا ہمیں۔ آج تک کوئی عملی اقدام ہمیں حکومت ثابت کر دے کہ کوئی آج تک دہشت گردوں کے خلاف کوئی کام کیا ہوگا، لیکن حقائق لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ عوام سوال کر رہی ہے، عوام کا مطالبہ ہے، کون لوگ ہیں دہشت گردی کرنے والے، ان کو آپریٹ کرنے والی کون سی قوتیں ہیں، ان پر سرمایہ کرنے والی کون سی قوتیں ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں اس ملک میں۔ آج تک یہ وہ سوالات ہیں جو عوام کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ اب تک حکومت کے کسی طبقے کی طرف سے ان سوالات کا جواب نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام، پاکستان کے ادارے اپنے آپ جو دوسرے ادارے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو عدم تحفظ کا شکار محسوس کر رہے ہیں۔ ہر آدمی متاثر ہے، میں صرف شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، اگرچہ کہ شیعوں کی اس ملک میں نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، بے گناہ لوگ اس بربریت کا شکار ہیں۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں اس وقت خانہ جنگی کے دوہرائے پہ کھڑا ہے، اور حکومت اب تک سنجیدہ نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، مسئلہ پاکستان کی دہشت گردی کا ہے، وفاقی وزیر داخلہ بیٹھ کر وہاں سے بات کرتے ہیں کہ لشکر جھنگوی کو آپریٹ کر رہے ہیں پنجاب کی حکومت۔ پنجاب کی حکومت کہتی ہے کہ یہ مرکزی حکومت ہے جو لشکر جھنگوی اور سپاہی صاحبہ کو آپریٹ کر رہی ہے۔ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ کہ اس کو کون آپریٹ کر رہا ہے، مسلم لیگ نون کر رہی ہے، دوسری دیگر جماعتیں، یہ آپ کے جھگڑے، آپ کے سیاسی مسائل ہیں۔ عوام کو بتاؤ، جو تم پاکستان کے جو اپنے آپ کو اسٹیٹ ہولڈر کہتے ہو، اپنے آپ کو اتنی بڑی بڑی جماعتیں کہتے ہو کہ پاکستان کے اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہو، مالک سمجھتے ہو، بتاؤ پنجاب کی حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف کون سا عملی اقدام کیا، کتنے دہشت گرد پکڑے؟ اور وزیر داخلہ صاحب بھی بتایا، رحمان ملک صاحب، کہ ان کے پاس کوئی ایسے فرشتے ہیں خفیہ جو ان کو آ کر پہلے ہی خبر دے دیتے کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے۔ جو ادارے، جو ایجنسیاں تمہیں کارروائی کی نشاندہی کرتی ہیں، تو کیا ان اداروں کے اندر اتنی صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے کہ وہ دہشت گردوں کو روک سکے، دہشت گردی کو ناکام بنا سکے؟ میں سمجھتا ہوں یا تو یہ بے بس ہیں، یا یہ ان دہشت گردوں کی پلاننگ کر رہے ہیں، پشپنائی کر رہے ہیں۔ ہمیں کھل کے دو ٹوک بات کرنی چاہیے۔ حکومت بے بس ہے، ملک کو یرغمال بنا لیا ہے دہشت گردوں نے۔ ہر جماعت، اس شہر کی جماعت، ملکی جماعت، ہر جماعت چیخ رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف، لیکن آج تک کیا نتیجہ نکلا؟ کیا نتائج عوام کے سامنے آئے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں، میں آج ابھی ایک وزیر کا بیان آتا میڈیا کے اوپر، اس نے کہا کہ ہم تو دہشت گرد پکڑ کر دیتے ہیں لیکن عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ 400 دہشت گرد ایسے نامی گرامی جن کو سزائے موت ہو چکی ہے، رحم کی اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں،
جس میں 67 دہشت گرد وہ ہیں جو شیعوں کے قتل میں ملوث ہیں اور نامی گرامی لوگ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں عدالتوں نے جن کو سزائے موت دی ہے، جن کی رحم کی اپیلیں مسترد ہو گئی ہیں، تو صدر صاحب آپ بتائیے، آپ علم بردار ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے، تو ہمیں بتاؤ وہ کون سی قوتیں ہیں جو پھانسی لگنے نہیں دیتی؟ کراچی میں ڈاکٹر پیرانی کے دہشت گردوں کو سزائے موت سنا دی گئی، ایک رات پہلے صبح امپلیمنٹ ہونا تھا، رات کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ جب وزیر داخلہ صاحب سے پوچھا گیا رحمان ملک صاحب سے کہ یہ کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کی پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی کو سزائے موت دیں، پھانسیاں دیں۔ تو مجھے بتاؤ، اس ملک میں ننگی جاریت نہیں ہوگی؟ اس ملک میں اندر ایک طرف NGOز آ رہی ہیں سزائے موت کا خاتمہ کرنے کے لیے کہ سزائے موت کے قانون کو ختم کیا جائے، دہشت گرد دندناتے گھوم رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ اب ہمارا سوال ہے ریاست سے، پاکستان کی ریاست کا ہے، بلکہ میں اور واضح کرتا ہوں، پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری ذمہ داری ہے لوگوں کے جان مال کا تحفظ کرنا۔ کہاں ہے ریاست؟ مجھے بتائے، ریاست پاکستان خاموش کیوں ہے؟ ریاست پاکستان کے پاس کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مانے کہ جس کی وجہ سے اب تک دہشت گردوں کے خلاف کوئی ایسا واضح ٹھوس اقدام نہیں کر سکی جس کی وجہ سے دہشت گردی کا ناصور اس ملک سے ختم ہو جائے؟ خدا کے واسطے میں اس ملک کی ریاست سے کہتا ہوں، اس ملک کے ساتھ تماشا نہ کرو۔ اس ملک کے اندر لوگوں کا خون شامل ہے، کیوں اس ملک کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو ہمیں ڈر ہے کہ اب گلی کوچے سے لوگ نہ نکلے اپنے حقوق کے لیے۔ یہ دو ٹوک بات کر رہا ہوں، جہاں لوگوں کو حقوق نہیں ملتے، جب انصاف نہیں ملتا تو ملک میں بغاوتیں جو جنم لیتی ہیں اس کی بنیاد یہی بنتی ہے۔ جب لوگوں کو حق نہیں ملتا، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، لوگ مایوس ہو جاتے تو لوگ اپنے حق کے لیے خود ہی سڑکوں پر نکلتے ہیں، روڈوں پر آتے ہیں۔ پھر ایسا وقت آ جائے کہ ہر آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے۔ میں کہتا ہوں حکومت سنجیدگی سے اقدام کرے، ہمیں بیانات نہیں چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان زرداری صاحب سے، رحمان ملک صاحب سے اور یہاں پر وزیر اعلیٰ اور گورنر صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارا درد نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کراچی کے اندر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے، لشکر جھنگوی کے خلاف، سپاہ صحابہ کے خلاف، جن کو میڈیا پر کہتے ہو کہ یہ دہشت گردوں کی جماعتیں ہیں، یہ سانحات میں ملوث ہیں، تو ہمیں بتاؤ ان کو چلا کون رہا ہے، ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے، ان کے دفاتر کیسے چل رہے ہیں شہر کے اندر، ان کی چوکنگ کیسے ہو رہی ہے؟ ہمیں بھی تو بتاؤ نا، آخر کیا مسئلہ ہے؟ ایک طرف تم دعوے کرتے ہو کہ یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے، دوسری طرف تم الیکشن کے اندر ساز بازی کرتے ہو، الیکشن کے اندر ملاقات کرتے ہو اور ان کو سیٹیں دلانے کی اور ان سے سیٹیں لینے کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی باتیں کرتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ پہلا مطالبہ ہے شہر میں ٹارگیٹڈ آپریشن اور دہشت گردوں کے خلاف، اس شہر کو جو ہے اسلحے سے پاک کیا جائے، دوسرا مطالبہ۔ تیسرا مطالبہ، ہماری جو اس ملک کی فورسز ہیں، آپ نے دیکھا دہشت گرد تو نہیں پکڑا گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، لیکن گولی مار کے 19 بے گناہ اتارے گرفتار کیے رینجرز نے اور اس ملک کے اداروں نے، ان کو مارا، 4 لوگوں کو مار مار کر 30 کیس ان پہ ڈالے گئے۔ یہ کون سا ملک ہے؟ تسلسل کے ساتھ لوگ ہمارے مارے جا رہے ہیں، کوئی پیمانہ ہے، کوئی معیار ہے ہماری حکومت، ہمارے اداروں کے پاس؟ ثابت کریں ہمیں آ کر دہشت گرد ہیں یہ۔ تمہیں پاکستان میں اور دہشت گرد نظر نہیں آتے؟ بے گناہوں کو اٹھاتے ہو، ان کو لا کر ان پر مار مار کر ان پر، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اتنا تشدد کر دیا گیا جن کے لیے اب چلنا مشکل ہے اس شہر کے اندر۔ یہ کیا ہے؟ جنگل بنایا ہوا ہے اس ملک کو؟ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ادارے؟ لہذا دوسرا مطالبہ یہ کہ جو بے گناہ لوگ پکڑے ہمارے، ان کو فی الفور رہا کیا جائے جنازوں سے پہلے۔ تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستان، کیونکہ اس پاکستان میں رہتے ہیں، تمام لوگوں کا جو ہے احترام کرتے ہیں، ہمارے مطالبات کسی مسلک یا کسی گروہ کے خلاف نہیں، دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ تیسرا مطالبہ ہم پاکستان کی حکومت سے کرتے ہیں کہ یہ جو آج کل سلسلہ چلا ہوا ہمارے مساجد کے اوپر قبضوں کا، اور وہاں سے تکفیری بیٹھ کر کسی مسلک کی توہین کرتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے اندر مسلم اور غیر مسلم کی تعریف موجود ہے۔ پاکستان کے آئین میں شیعہ مسلمہ فرقہ ہے پاکستان میں مسلمانوں کا، ایک مسجد سے ملا بیٹھ کر ایک مسلک کی توہین کرتا ہے۔ اس ملک کے ادارے کہاں ہیں؟ کوئی FIR نہیں ہوتی، کوئی گرفتاری نہیں ہوتی۔ وہ تمام سرکاری مساجد
کہ جن میں بیٹھ کر کسی مسلک کی توہین کی جاتی ہے، تکفیر کے نعرے لگائے جاتے ہیں، دہشت گردوں کے کنٹرول میں وہ ان کو آپریٹ کرتے ہیں، فوراً ان عبادت گاہوں کو، ان مساجد کو ان دہشت گردوں سے خالی کرایا جائے اور جن جگہوں پر ان کے اڈے ہیں ان پر آپریشن کیا جائے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ جہاں تک رہی جنازوں کی بات، اس وقت صورتحال جنازوں کی بہت مخدوش ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ ہماری پریس کانفرنس جو دیر سے ہوئی ہے اس کی وجہ یہی کہ اب تک بعض جنازے جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہے، جس کی وجہ سے اب تک کوئی ہم واضح لائے عمل نہیں طے کر سکتے تھے۔ ورثہ سے اب بھی ہمارے علماء نکلے۔ اس پریس کانفرنس میں جو بھی ہم لائے عمل طے کر رہے ہیں، اس موقف کے اندر صرف ہمارے ساتھ احمد وحدت مسلمین بھی موجود ہے۔ میں خود شیعہ علماء کونسل کا صوبائی جنرل سیکرٹری ہوں۔ شیعہ متحدہ محاذ کے محمد علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ عباس کمیلی صاحب بھی پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ جعفر الائنس کے مرزا یوسف حسین صاحب بھی شیعہ ایکشن کمیٹی کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک ٹیم یہاں پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ کمیلی صاحب، مرزا یوسف حسین صاحب گئے ہیں شہداء کے ورثہ کے پاس، لوائقین کے پاس، کیونکہ ابھی مسئلہ یہ کہ غسل و کفن کا مسئلہ ہے۔ ابھی جگہیں ایسی ہیں کہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ ہمیں جنازے رکھنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے، جگہیں نہیں ہیں۔ لہذا کچھ مطالبات ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہم نے ورثہ سے ڈسکشن کرنے ہیں، ورثہ سے بات کرنی ہے۔ کل جنازے سے پہلے واضح ہم کوئی چیز اعلان کر دیں اور پھر وہ میڈیا کے ذریعے چلی جائے اور پھر وہ ایک ایسا عمل آ جائے لوگوں کے سامنے جس سے کوئی اور صورتحال ہو جائے، ہم وہ مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے ہم نے توقف کیا۔ کل ہم لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ ہم ڈیڈ لائن دے رہے جمعرات تک کی، یہ ہم واضح کہہ رہے ہیں۔ جمعرات تک ٹارگٹ آپریشن شروع کر اگر واضح دہشت گردوں کو گرفتار کر کے لے کر نہیں آئے سامنے تو ہم کسی جگہ کا بھی رخ کر سکتے ہیں۔ ورثہ کے ساتھ مشاورت کے بعد ہم گورنر ہاؤس کا بھی گھیراؤ کر سکتے ہیں، ہم وزیر اعلیٰ کا بھی ہاؤس کا گھیراؤ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے سندھ کے اندر ہم احتجاج کی ٹال دے کر اور پاکستان کی مین شاہراہوں کو بلاک کر سکتے ہیں، لیکن یہ ورثہ کے ساتھ بیٹھ کر مشترکہ لائے عمل طے کر کے ہم اعلان کریں گے۔ جمعرات کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں ان لڑکوں کے لیے جو لوگ بے گناہ گرفتار ہوئے ہیں، ان کو چھوڑا جائے، ان کے مقدمات ختم کر ان کی ضمانت کو منظور کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے ٹارگیٹڈ آپریشن اور شہر کو اس مسئلے سے پاک کیا جائے۔ بعد بھی کچھ مطالبات ہیں جو ہم نے طے کیے علماء نے، صرف ہمیں ورثہ سے پرمیشن لینی ہے۔ جب وہ چیزیں طے ہو جائیں گی تو ہم میڈیا کے سامنے آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ آپ لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ خدا آپ کو اس کی جزا دے گا، اجر دے گا۔ سانحہ عباس ساؤنڈ پر علامہ ناظر عباس میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ افراد کو جمعرات تک رہا کیا جائے، ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے اور آج نماز جنازہ سے قبل اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ شیعہ علماء کونسل اور مجلس وحدت المسلمین کی پریس کانفرنس سے علامہ ناظر عباس خطاب کر رہے تھے۔